ویسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار تھا، ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار ساتھی اور محبوب تھا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلق خاطر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ داماد رسول تھے اور بے شمار مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ایسے کئی فرمودات روایت کیے گئے ہیں جن سے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا قیامت تک اور زمانوں تک یہی اصول وضع کر دیا گیا کہ جس کو خیرات علم درکار ہوگی اسے اس دروازے پر آنا ہوگا۔ جس شخصیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دے دیا تو پھر اس کی ذہانت کا تو یہ عالم ہونا تھا کہ اس نے منبر خطابت پر بیٹھ کے سلونی کی صدائیں بلند کرنی تھی، یعنی پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اور میں اس کا تشفی جواب تمہیں عطا کروں۔ بے شمار واقعات حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی سے منسوب ہیں کہ جب بظاہر پیچیدہ نظر آنے والی کسی مسئلے یا کسی سوال کا حل آپ نے اپنی ذہانت اور کمال علم کی بدولت چند لمحوں میں پیش کر دیا۔ آج ہم حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی سے منسوب ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جن سے آپ کے علم و فضل کے مرتبے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی اثناء میں حضرت علی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ جناب، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا ہے اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روکا اور کہا کہ اس لڑکے کی سزا فی الحال روک دی جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا۔ اگر یہ لڑکا گناہگار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی علیہ السلام نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا، کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے اور وہ جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا؟ اس عورت نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ہاں۔ اس پر حضرت علی نے اپنا رخ لڑکے کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا یہ عورت میری ماں ہے، جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا اور اس عورت کے انکار پر معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو اچھا ہے اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی، یہ لڑکا تو واقعہ میں میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا میری شادی ایک چھوٹی عمر میں امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاوند مر گیا تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑاؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور بالآخر میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا میرے تک پہنچ گیا۔
میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورگلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا اور دولت کی لالچ میں مجھے اندھا کر دیا، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے۔ اور جبکہ اس واقعے کا علم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو دوستو، یوں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر ایک پیچیدہ مسئلہ کی گرہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا لیا۔